نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الانعام کے حوالے سے۔ تو سورہ الانعام میں ہم سب سے پہلے اس کے نام، وجہ تسمیہ، زمان نزول اور اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ تو اگر ہم سورہ انعام کی نام کی بات کریں تو اس سورت کے 16ویں رکوع اور 7ویں رکوع میں بعض انعام کی حرمت اور بعض کے حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام ہے۔ تو اگر الانعام کے ہم معنی کو دیکھیں تو اس کے معنی مویشیوں کے ہیں۔ تو زمان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قلم بند کرا دیا۔ اسی طرح اس کے اگر ہم مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید کی روایت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں۔ اگر قبول اسلام سے پہلے معاذ پر بنائے عقیدت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اہل یثرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات اتنے بڑے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے اہل عرب کے ساتھ اتنے زیادہ وسیع نہیں تھے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے شان نزول کو دیکھیں تو زمان نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس کے پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ تو قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفا کاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں مقیم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی تھے اور نہ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس دنیا میں موجود تھی۔ اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنیٰ میلان بھی ظاہر کرتا اسے طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی اور معاشرتی مقاطعے کا ہدف بنایا جاتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بھی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کی جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا
اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدے اور مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھی، محرکات تھی، یہ اس کا زمانۂ نزول، شان نزول تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ہمت، قوت، طاقت دے۔ وما علینا